بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے مختلف امراض کے خلاف چند مؤثر گھریلو ٹوٹکے لائی ہوں، جن کو بروئے کار لا کر آپ اپنا علاج خود بھی کر سکتے ہیں۔ اگر سر میں درد ہو رہا ہے تو بیشتر افراد درد کش گولی کو استعمال کرتے ہیں، جبکہ دل پر خارش ہوتی ہے تو بازار سے کوئی کریم خرید لاتے ہیں۔ مگر یہ معمولی طبی مسائل روزمرہ کی غذائی اور دیگر اشیاء سے بھی ختم ہو سکتی ہے۔ پیش خدمت ہے چند گھریلو ٹوٹکے جو مختلف امراض کے خلاف مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں۔ معدے میں گڑبڑ۔ اگر آپ کو ہیضہ یا قے کی شکایت ہو رہی ہے تو اس کے نتیجے میں خون میں موجود ضروری نمکیات کی شرح بھی کم ہوتی ہے، تو اس کا حل یہ ہے، چاول ابالنے کے بعد بچ جانے والا نمکین پانی پینا ہے۔ ناٹنگھم یونیورسٹی کے ماہرین کے مطابق چاول میں کاربوہائیڈریٹس ہوتا ہے جو کہ جسم میں جا کر شوگر کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور معدے میں یہ جذب ہونے والے میکنزم بن جاتے ہیں۔ اس سے پانی اور نمک کو ہضم ہونے میں مدد ملتی ہے، جبکہ یہ مشروب توانائی بھی فراہم کرتا ہے۔ اس کے لیے چاولوں کو نمک ملے پانی میں ابالیں، جس کو کسی چیز میں جمع کر کے ٹھنڈا کر لیں اور دن بھر پیتے رہیں۔ اس سے آپ کا معدہ کافی حد تک ٹھیک رہے گا۔ آدھے سر کا درد۔ آج کل یہ بیماری عام ہوتی جا رہی ہے۔ جس کو دیکھو آدھے سر کے درد میں مبتلا نظر آتا ہے۔ اگر آپ کو بھی آدھے سر کا درد ہو تو ایلو ویرا کو استعمال کر کے دیکھیں۔ اس میں متعدد اجزاء موجود ہوتے ہیں جو کہ کولیسٹرول کی سطح میں کمی لاتے ہیں اور ورم کش خصوصیات بھی رکھتے ہیں۔ تاہم کچھ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ سر درد اور آدھے سر کے درد کے لیے بہترین ہے اور یہ پٹھوں کو سکون پہنچانے میں بہت مددگار چیز ہے۔ اس کے لیے ایلو ویرا جل کو ہاتھوں اور چہرے پر مل لیں، جبکہ اس کی مہک بھی کافی حد تک سر درد کی تکلیف میں کمی لا سکتی ہے۔ خشک جلد۔ سردیوں میں عموماً جلد خشک رہتی ہے۔ آج کل سردی بھی زوروں پر ہے۔ اگر آپ کو بھی خشک جلد یا خارش کی شکایت ہے تو بجائے مہنگی کریموں کے دلیے کو استعمال کر کے دیکھیں۔ طبی ماہرین کے مطابق جو کہ دلیے میں ایسے کیمیکلز موجود ہوتے ہیں جو خارش کو کم کرتے ہیں، جبکہ ان میں موجود آئل جلد کو نمی فراہم کرتا ہے۔ کسی کپڑے میں دلیے کو بھر کر نلکے کے ساتھ اس طرح لٹکائیں کہ پانی ان سے گزر کر بالٹی میں گرے اور پھر ان سے نہا لیں۔ اس سے آپ کی جلد کی خشکی بھی ختم ہو جائے گی اور خارش سے بھی نجات ملے گی انشاءاللہ۔ کیل مہاسے۔ لیموں نئے کیل مہاسوں کو ابھرنے کی روک تھام کے ساتھ ساتھ جلد کی شفافیت کے لیے بھی بہترین ہے۔ لیموں کے عرق میں روئی کو ڈبوئیں اور کیل مہاسوں پر دبا کر رکھ لیں اور کچھ دیر بعد اسے ٹھنڈے پانی سے دھو لیں۔ اس کے استعمال سے آپ کی جلد نرم و ملائم اور خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ کیل مہاسوں سے بھی چھٹکارا ملے گا۔ جلد چھل جانا یا خراشیں۔ اگر خراشیں یا جلد چھل گئی ہے تو سرکہ جلد کی سطح پر دوران خون کو ہموار رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ اس کے لیے کپڑے کی ایک پٹی کو سرکے میں ڈبو کر 20 منٹ تک متاثرہ جگہ پر لگا رہنے دیں اور دن بھر اس عمل کو دہرائیں۔ اب آپ کے لیے پیش خدمت ہیں چند عام سے گھریلو ٹوٹکے جن سے تقریباً ہر کسی کا ہی سامنا رہتا ہے۔ چوئنگم کی داغ۔ چھری کو ذرا سا گرم کرنے کے پہلے چوئنگم اتار دیں۔ چھری کو ذرا سا گرم کر کے پہلے چوئنگم اتار دیں، پھر متاثرہ حصے پر اسپرٹ لگائیں اور صابن سے رگڑ کر دھو لیں۔ چاندی کے زیورات کو کالے ہونے سے بچائیں۔ چاندی کے زیورات اکثر کالے ہو جاتے ہیں اور انہیں کالے ہونے سے محفوظ رکھنے کے لیے جولری باکس میں یہ 4 سے 5 عدد چاک ڈال دیں۔ جولری کالی نہیں ہوگی۔ بجلی کی استری کا زنگ صاف کرنے کے لیے اگر بجلی کی استری کو زنگ لگ گیا ہے تو سوڈا ہائی کارب یعنی کھانے کا سوڈا، اس سے زنگ صاف کر لیجئے۔ چوہے بھگائیے۔ جہاں چوہے ہوں وہاں پیپر منٹ باریک کر کے چھڑک دیجئے۔ جلی ہوئی دیگچی صاف کرنا۔ اگر دیگچی اندر سے کالی ہو گئی ہے تو اس میں پانی بھر کر 3 چمچ
ٹاٹری اس میں ملا کر آدھے گھنٹے تک پانی کو ابلنے دیں۔ دیگچی صاف ہو جائے گی۔ کتابوں کو کیڑوں سے محفوظ رکھنا۔ تھوڑی سی پٹکڑی اور تھوڑی سی سفید مرچ لے کر ان کا صفوف بنا لیں اور کتابوں پر چھڑک دیں۔ بند گوبھی جب بھی پکائیں تو دھو کر کاٹیں، کیونکہ کاٹ کر دھونے سے تمام وٹامنس ضائع ہو جاتے ہیں۔ بینگن کاٹ کر کچھ دیر کے لیے رکھ دیں تو ان کی رنگت سیاہ پڑ جاتی ہے۔ اگر انہیں کاٹنے کے بعد نمک ملے پانی میں بھگو دیا جائے تو رنگت تبدیل نہیں ہوگی۔ مٹر ابلتے ہوئے پانی میں مٹر کے چند چھلکے ڈالنے سے رنگت اور مٹھاس دونوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ تھوڑے سے پانی میں سرکہ ملا کر سبزی پر چھڑک دیا جائے تو سبزی 1 ہفتے تک تازہ رہتی ہے۔ ہاتھوں سے لہسن، دھنیے، پیاز اور مرچوں کی بو دور کرنے کے لیے ٹوتھ پیسٹ ہاتھ پر مل کر دھو لیں۔ تھکے ہوئے پیروں کو آرام دینے کے لیے نیم گرم پانی میں لیموں کے چند قطرے شامل کر کے اس میں پاؤں ڈبو دیں۔ اگر ہچکی آ رہی ہو تو لونگ کھا لیں یا پھر 1 گلاس پانی پی لیں۔ گلدان کے پانی میں اگر صابن کے کچھ ٹکڑے ڈال دیے جائیں تو پھول دیر تک تر و تازہ رہتے ہیں۔ اگر لیموں لمبے عرصے تک محفوظ رکھنے ہوں تو ہر لیموں پر موم کا 1 قطرہ ٹپکا کر فریز کر دیں۔ اکثر آلو میٹھے ہونے کی وجہ سے سالن کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے۔ اس کا آسان حل یہ ہے کہ میٹھے آلو کاٹ کر پکانے سے قبل لہسن، نمک اور سرکہ لگا کر 45 منٹ کے لیے رکھ دیں۔ پکنے کے بعد ذائقہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ ساگ پکانے سے قبل اگر اسے کھولتے پانی میں ابال لیا جائے تو لذت بڑھ جاتی ہے۔ تندوری روٹیوں کو تازہ کرنے کے لیے ان پر پانی لگائیں اور گرم توے پر بالکل ہلکی آنچ پر پتیلے سے ڈھک کر رکھ دیں۔ 10 منٹ بعد روٹیاں تازہ ہو جائیں گی۔ سنک کی نالی بند ہو جائے تو گرم پانی میں کپڑے دھونے کا سوڈا شامل کر کے سنک میں ڈال دیں۔ پھٹکڑی باریک پیس کر کچن کے کیبنٹس میں رکھیں تو کیڑے پیدا نہیں ہوتے۔ صابن کے چند ٹکڑے سرسوں کے تیل میں گرم کرنے کے بعد لکڑی کے دروازوں اور چارپائیوں کے جوڑوں پر ڈالنے سے چڑچڑاہٹ ختم ہو جاتی ہے۔ بادام کو طویل عرصے تک محفوظ رکھنے کے لیے 1 چمچ شکر اس جار میں ڈال دیں جس میں بادام رکھے ہوں۔ شکر ڈالنے سے بادام بہت دنوں تک محفوظ رہ پائیں گے۔ دہی جمانے سے قبل دودھ کو ابال لیں اور اس میں 2 سبز مرچ ڈال دیں۔ اس سے دہی جلدی اور سخت جمے گا۔ رات کو سونے سے قبل 3 چمچ کھانے کا سوڈا پانی بھرے ٹب میں ڈال دیں اور صبح اس پانی سے باتھ روم دھو لیں۔ باتھ روم چمک اٹھے گا اور بدبو بھی جاتی رہے گی۔ 1 چمچ کھانے کا سوڈا، نمک اور سہاگا لے کر کسی بوتل میں رکھ لیں۔ روزانہ اسے دانت صاف کریں۔ اس سے دانتوں کی پلاہٹ ختم ہو جائے گی۔ خشک لیموں کے چھلکوں کا صفوف بنا لیں اور اس میں نمک ملا کر دانت صاف کریں۔ اس سے دانتوں کا میل چلا جائے گا۔ امید کرتی ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کے مزید عام سے گھریلو ٹوٹکے دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔ جزاکم اللہ خیر۔